بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگتی ہے۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس نے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں سے کہا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر چپٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ میں ہی آتی ہے۔ بہت دیر لگ گئی۔ میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چپٹا رہا۔ پھر دن آ گیا، پھر بھی ہاتھ چپٹا رہا۔ اب مشکل زیادہ بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اب آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثہ کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے۔ مگر اس کے ورثہ نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی اور دھوپ بھی۔ بدبو پھیلنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی، جو تم نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پہ نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتوں پہ ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پہ تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں، جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے
اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔